تمہارے لیے اسوہ حسنہ جو بنائے ہیں، تمہارے لیے جو لایا عمل جنہیں دیکھ کے تم مرتب کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہو، ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، تو ان میں پہلے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے اندر بے شمار اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اگر ایک وقت انسان سہولت میں ہے تو تنگی بھی آ سکتی ہے، اگر ایک وقت تندرستی میں ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے، اگر ایک وقت فراوانی میں ہے تو تنگ دستی بھی آ سکتی ہے۔ یہ دنیا ہے، اس کے اصول ہیں، اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ کوئی بھی انسان چھوٹا ہے یا بڑا، نیک ہے یا بد، عالم ہے یا جاہل،
ہر انسان کو ان قانون کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ کرائسس میں آئے، اسے کوئی تکلیف چھوئے، اس کی بیماری تندرستی جو ہے بیماری میں بدل جائے، اس کی آسانیاں جو ہے یہ تنگ دستی میں بدل جائیں، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت انسانوں کو دونوں حالتوں میں آزماتا ہے۔ اگر اسے فراوانی دی ہے تو اس کے مال و دولت دے کے، عزت و احترام دے کے، آسانی اور آسائش دے کے آزماتا ہے کہ انسان کہاں تک میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی وقت کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم فوری طور پہ ایمان سے ہی انکار کر دیں کہ اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا، اللہ کو میرا معاشرہ نظر آیا تھا، یا میری اولاد نظر آئی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک بہت اہم بات ہے جو بظاہر تو انسان سن کے کانپ جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ اصول ہے، ہم مانے یا نہ مانے اللہ اپنے اصول کے تحت چلتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جب بھی کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس وقت اسے کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اس امتحان میں یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم تو بہت چھوٹے سے انسان ہیں، بہت کمتر ہیں۔ دو لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کے سارے نیکوں کی سرداری دی ہے۔ ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش یہ نبی بھیجے، لیکن آئیڈیل جو ہے صرف 2 کو قرار دیا کہ اگر دنیا کے لوگ کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، کسی کے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں، اگر کسی کی زندگی کو دیکھ کے رستہ متعین کرنا چاہتے ہیں، تو صرف 2 لوگ، ان کا تذکرہ سورۃ ممتحنہ 28واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے نبی ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ جو بنائے ہیں، تمہارے لیے جو لائحہ عمل جنہیں دیکھ کے تم مرتب کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہو، ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، تو ان میں پہلے ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور ان کے ساتھی۔ اگر نبیوں نے آئیڈیل بنانا ہے، انسانوں نے آئیڈیل بنانا ہے، تو سیدنا ابراہیم۔ اور اگر عام آدمی کو دیکھنا ہے، انسان یہ سوچے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی مثال ہی نہیں ہو سکتی، ہم ان جیسا نہیں بن سکتے، تو والذین معہ، جو ان کے ساتھی تھی ان جیسے تو بن سکتے ہیں، وہ تو نبی نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا آئیڈیل اگر بنانا ہے تو 2 شخصیات ہیں، ایک ابراہیم اور ان کے ساتھی، اور دوسرے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ تمہارے رسول ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے وہ اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ
جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہی دونوں اسوہ ہیں۔ ومن یتولا، جو شخص ان دونوں سے روگردانی کرے، ان کے رستے سے ہٹے، فإن اللہ هو الغنی، پھر اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ حمید وہ حمد کیا گیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی شخص دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے اسوہ حسنہ صرف دو شخصیات ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کی امامت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ بھی اپنے بابا، اپنے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پہ فخر کیا کرتے تھے، اور آپ ان کی بات کو بطور خاص کوڈ کرتے تھے۔ یہ میرے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ میرے باپ ابراہیم نے کہا تھا، یہ میرے باپ ابراہیم کا طرز عمل ہے۔ آپ بھی سیدنا ابراہیم کو اپنے لیے لایا عمل سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں، ہم ایک درود پڑھتے ہیں، بظاہر ہمارا ٹارگٹ اپنے پاک پیغمبر ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بے شمار نبی ہیں، نام گن نہیں سکتے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ جسے ملایا وہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ آپ نے کہا جس طرح مجھ پہ درود بھیجتے ہو، جس طرح میری آل پہ درود بھیجتے ہو، اسی طرح میرے بابا پہ بھی درود بھیجو جن کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور ان کی آل پہ بھی درود بھیجو، کیونکہ ان کا طریقہ ہی میں اپنائے ہوئے ہوں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آئیڈیل بنایا، کسی کے لیے اچھے الفاظ کہے، جس کی سنت پہ چلنا اپنے آپ کو قرار دیا اور کہا میں ان کے طریقے کو اپنانے والا ہوں، وہ صرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء پہلے آئے وہ مختلف خاندانوں سے تھے، مختلف طبقات، مختلف جگہوں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے دو بیٹے، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ایک سیدنا اسحاق علیہ السلام، آپ 3000 نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، سیدنا اسحاق کی اولاد میں سے ہوئے، اور ان 3000 کے مقابلے میں سیدنا اسماعیل کی اولاد میں صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور اللہ نے آپ کی اور آپ کی دعوت میں، آپ کی امت کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ 3000 نبی ایک طرف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ایک طرف، آپ کا مرتبہ اور آپ کی امت کی زیادتی سب سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور اس کا سبب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اپنی امت کو بھی یہ ہمیشہ حکم دیا، اس بات کی ہمیشہ نصیحت فرمائی کہ ابراہیم میرے باپ ہیں، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے طرز عمل کو سامنے رکھنا۔ اب یہاں پہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پڑھی ہیں، یہ سورۃ بقرہ ہے، پہلا پارہ، اس کی آیت نمبر 124۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو میں نے ابتلا، آزمائش، تکلیف، اذیت میں مبتلا، ابتلا کہتے ہیں اذیت، آزمائش، تکلیف میں مبتلا کیا تھا۔ اور یہ ایک دن کی تکلیف نہیں تھی، ایک ماہ کی نہیں تھی، ایک سال کی نہیں تھی،
شعور سنبھالنے سے لے کر آخری دن تک آپ کو آزمایا گیا، اور اس آزمائش کے ہر امتحان میں وہ پورا اترے، اور اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اگر ان آزمائشوں کو گننا شروع کر دیں تو مہینوں گزر جائیں، ایک ایک آزمائش دوسرے سے بڑی تھی۔ چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو ہمیں احساس ہوگا ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اپنے رب سے گلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا گھر ہی اللہ کو نظر آیا ہے، ہمارے معاملات ہی اللہ کو یہ معاملے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کو ایک راہ دینے کے لیے، بلکہ ایک اور خوبصورت بات، ویسے تو انسان کو کسی آزمائش کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ نے ایک بڑا بہترین مقام بنایا ہوا ہے، انسان کتنا بھی عمل کر لے اسے نہیں پا سکتا۔ ہاں، اللہ کسی انسان کو کسی آزمائش اور مصیبت میں ڈالتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ٹھہرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اسے وہ بہترین مقام محمود عطا کرتے ہیں جو اللہ نے انسانوں کی اس آزمائش میں کامیابی کے لیے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جتنے بڑے منصب تک پہنچنا ہو اتنی زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں انسان کو کراس کرنی پڑتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے لیے یہ ڈاکٹری آسان نہیں ہوتی، وہ 9th سے لے کر فائنل ایئر تک، یعنی اپنی ڈاکٹری کے آخری سال تک اس کے لیے ایک لمحہ بھی آرام کا نہیں ہوتا۔ پہلے وہ پہلے سٹیپ میٹرک کے لیے تیاری کرتا ہے، اس میں اچھے نمبر لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایف ایس سی سامنے آ جاتی ہے، پھر اس میں اچھے نمبر لیتا ہے، پھر ایک اور اسے کورس کرنا پڑتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کے بعد اسے داخلہ ملتا ہے اصل چیز کے لیے، پھر اس کے بعد اسے ایک بہترین منصب ملتا ہے کہ اب یہ زندگی کی دوڑ میں یہ ایک بہترین مقام حاصل کر چکا، اس کے نام کے ساتھ ایک لاحقہ لگ جاتا ہے، ڈاکٹر فلان صاحب۔ اسی طرح ایک انجینئر ہے، اس کا آغاز بھی اسی طرح بہت سے سٹیپ گزرنے کے بعد پھر اسے یہ ملتا ہے۔ لوگوں، اللہ کی نظر میں عزت اسی کو ملتی ہے جو اس کی آزمائشوں میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی یہی فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میں نے ابراہیم کو آزمایا، اسے مصیبت میں مبتلا کیا، آزمائشوں میں ڈالا، اور جب اس نے ان ساری آزمائشوں کو عبور کر لیا، ان میں کامیاب ٹھہرا، تو اس کے عوض میں نے کیا دیا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ قیامت تک جتنے متقی ہوں گے، جتنا خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوں گے، جن کے دل میں اسلام کی تمنا ہوگی، جن کے دلوں میں اسلام کا پودا روشن ہوگا، ان کے لیے میں نے سب کا امام بنا دیا۔ تو انسان یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں عزت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ آئے تو ہم ان دونوں شخصیات کو دیکھیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں میں سے جو کسی نے کیا وہ کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ٹھہرو گے، آخرت میں بھی۔ اور جو ان کے رستے سے نفرت کرے گا، جو ان کے طریقے کو اچھا نہیں سمجھے گا، جو اس کے علاوہ کسی اور رستے میں لاہ عمل تلاش کرے گا، کوئی اور رستے سے محبت کرے گا، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ حقیقت ہے، اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پہ بیان فرمائی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ ہمیں تھوڑا سا احساس ہو کہ کن گھاٹیوں سے گزر کے امامت کے درجے تک وہ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے انسان کے لیے اس کا سب کچھ اس کا ماں باپ ہوتا ہے۔ جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے،
اسے ضرورت ہوتی ہے ماں کی اور باپ کی، اور جب وہ اور بڑا ہوتا ہے تو اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ اس کی تربیت کریں، اسی کی کسی رستے پہ لگائیں، اسے کوئی ایسا طریقہ کار کر کے دیں جس سے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ پھر اس کے پاس شادی کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو سیٹل کرنے کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سارے معاملات میں والدین اس طرح ضروری ہیں جس طرح انسان کی سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو کلیش کروایا تھا وہ باپ کے ساتھ ہو گیا۔ کلیش کا سبب کیا تھا؟ یہ نہیں کوئی مفادات کی جنگ تھی، باپ سے پراپرٹی کا رولا تھا، ایسی بات نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اس ایسے وقت میں سیدنا ابراہیم دنیا میں تشریف لائے جب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایمان کا نور نظر نہیں آتا تھا، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا، ہر طرف ضلالت اور گمراہی تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، اور اس کے ارد گرد دنیا کے سب سے بڑی تہذیبیں بابل اور نینوا تھی۔ یونان کی تہذیب سے پہلے یہ تہذیبیں تھی، اور یہ لوگ دنیا کی تہذیبوں کا امام اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی نہیں تھی، اور ان کے پاس قوت و طاقت کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن دین اور ایمان نہیں تھا۔ اور عقل یہاں تک مت ماری گئی تھی ان کی کہ انہوں نے جس شخص کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا اس کا نام بال تھا۔ سورۃ صافات کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، تم نے بال کو اپنا معبود بنایا ہے، جو ساری دنیا کا خالق ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور بال کون تھا؟ یہ فرینڈس ایک حکمران تھا عراق کا، اس کی ماں بڑی خوبصورت تھی جس کا نام مینڈورا تھا، اور اس بدبخت نے یہ کہا کہ میری ماں سے جو خوبصورت عورت ہوگی میں اس سے شادی کروں گا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی عورت ایسی نہ ملی جو ماں سے خوبصورت لگے۔ پھر اس بدکار انسان نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر کے اس کے بطن سے بیٹا جو لیا تھا اس کا نام بال تھا، اور اس قوم کی اخلاقی تنزلی یہ تھی کہ انہوں نے اسے اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ یہ اخلاقی تنزلی تھی، قوم شرک کے اندر اتنی غرق ہو چکی تھی، ان کے لیے سورج، چاند اور ستارے یہ دیوتا تھے ان کے۔ اور سب سے پہلا کلیش یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے باپ کے ساتھ۔ سورۃ انعام 7واں پارہ، اس کی آیت نمبر 84، آیت نمبر 74، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہنے لگے کیا بتوں کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں تم اور تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اللہ نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو اللہ کی بادشاہت تھی، جس طرح اللہ یہ نظام فلکی، آسمان اور زمین کا نظام، دن اور رات کو چلانا، یہ سب کچھ دکھایا تھا اللہ نے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ اس لیے کیا تھا کہ آپ خود یقین کرنے والے ہو جائیں کہ یہ چیزیں رب نہیں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور قوم کو سمجھانے کے لیے آپ میدان میں آ جاتے ہیں، اور آ کے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات پڑی، اندھیرا چھایا، ایک نکلنے والا چمکدار ستارہ دیکھا، تو قالا، ابراہیم ان سارے سے کہنے لگے ہاذا ربی،
یہ میرا رب ہے۔ اب سارے بڑے خوش ہوئے کہ ابراہیم ٹھیک ہو گیا ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب العافلین، میں تو چھپنے والوں کو رب نہیں مان سکتا، میرا رب تو ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو یہ جو چمکا اور چھپ گیا ختم ہو گیا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ابراہیم نے پریکٹیکلی قوم کے سامنے کہا ھذا ربی، میں اسے مان لیتا ہوں رب۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب چاند بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری قوم اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا، اسے ہی رب مان لیتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر سورج چمکا، اس کی روشنی آئی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ لگتا ہے سب سے بڑا رب ہے، اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گیا تو ابراہیم کہنے لگے انی بری، میں اس بات سے بری ہوں مما تشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنے چہرے کو اس ذات کے سامنے متوجہ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میں اسی کی طرف یکتا ہوں، وما کان من المشرکین، اس کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ آج ہم پہ چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، ہم اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے اور طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک تویز پہ ہمیں جو اعتماد ہے، ایک مولوی کی پھونک پہ جو اعتماد کرتے ہیں، وہ اپنے رب پہ نہیں کر رہے۔ یہی ہماری غلطی ہے، یہی ہماری ذلت کا سبب ہے۔ ہم نے اپنے رب کو علیم اور قدیر نہیں سمجھا، ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی کی پھونک میں زیادہ اثر ہوگا، مولوی کی دعا ہمارے بھی اوپر افیکٹ کرے گی، مولوی کے معاملات ہمارے اوپر کریں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا، جس نے یہ تکلیف پہنچائی، وہی تو اس تکلیف سے نکال سکتا ہے۔ جن کا ایمان تھا 1 سال نہیں 13 سال بھی گزر جاتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام 13 سال یہی کہتے رہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ میری تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ نے بالآخر ان کی تکلیف کو دور کر دیا تھا۔ اس آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان مستقل مزاج ہو جائے، اپنے رب پہ بھروسہ رکھے، اپنے رب پہ بد اعتمادی نہ کرے۔ جب انسان پورا اعتماد اپنے اللہ سے کرتا ہے تو پھر اللہ یقیناً اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری قوم کے سامنے، یہ پہلا کلیش تھا باپ اور قوم کے ساتھ، اور دوسرا کلیش پھر صرف باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورت مریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔
اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا۔ اس کی سچائی کیا تھی؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مانتا تھا۔ اس کی سچائی یہ تھی کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف تھی، عوام ایک طرف تھی، سارا معاشرہ ایک طرف تھا، باپ ایک طرف تھا، بادشاہ ایک طرف تھا، حکومتوں کا جبر ایک طرف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سچی بات کہتے تھے، کچھ بھی ہو جائے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ وہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہمارے لیے ان کی سچائی نمونہ ہے۔ ہم اپنے مفادات کے لیے ساری سچائیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مفاد حاصل کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کتنے پیار سے نام لے رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ میری کتاب قرآن کے اندر کرو۔ کیوں؟ انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا۔ کیا دوسرے نبی سچے نہیں تھے؟ دوسرے بھی سچے تھے، لیکن اسپیشلی نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اسپیشلی تعریف کرنی، وہ بڑا ہی سچا تھا۔ انہو کان صدیقا نبیا، کیوں سچا تھا؟ اذ قال لابی، اس نے یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے، مجھے زندگی میں ضرورت ہے، ابھی مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لینا چاہیے، جب میرا مفاد ختم ہو جائے گا پھر باپ سے بات کر لیں گے، یہ نہیں سوچا۔ جس وقت اللہ کا حکم آیا اسی وقت اس سے بات کر دی، یہ نہیں سوچا اس سے کلیش ہو جائے گا۔ تو کہا اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، کن کی عبادت کر رہے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، کچھ بھی تمہارے لیے نہیں کر سکتے، انہیں خدا سمجھ رہے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، تمہاری خیر اس میں ہے کہ میری بات مان لو، اہدک صراطا سویا، میری بات ماننا ہی سیدھے رستے پہ آنا ہے۔ لوگوں یہ بات یاد رکھیں، وہ نبی کا باپ کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ نبی کی اتباع کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہے، تو ہم تو نبی کے امتی ہیں، اگر نبی کی اتباع کریں گے تو ہم ہدایت پہ ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور مولوی کو، کسی پیر کو، کسی امام کو اپنا رہبر، اپنا مرشد تصور کریں گے تو ہدایت نہیں، یہ گمراہی ہوگی، یہ شرک ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ برائی ہوگی، اللہ اسے قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے رہبر، ہمارے مرشد، ہمارے مربی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت یہاں بتلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا شیطان کی پوجا نہ کرو۔ اب شیطان کا نام تو ابلیس ہے، وہ بت جو تھے وہ شیطان، یاد رکھو وہ کوئی انسان ہے یا پتھر کی مورتی ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ حقیقتاً اس کی نہیں، شیطان کی عبادت ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک، اے میرے بابا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ کا عذاب تمہیں نہ چمٹ جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، کیونکہ تیرا اس وقت دوست شیطان بنا ہوا ہے، تو رب کی نہیں مان رہا، میری نہیں مان رہا، تو شیطان کی بات مان رہا ہے۔ میرے بابا اس وقت تیرا دوست شیطان بنا ہوا ہے، اسے چھوڑ دے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں نہ چمٹ جائے۔ اب یہ مشورے تو بڑے خوبصورت تھے، بات تو خیر خواہی کی تھی، تو باپ نے جواب میں کیا کہا؟ یاد رکھیں، جب ذہن میں شرک ہو، کفر ہو، دنیا داری ہو، مفاد پرستی ہو،
تو اس وقت پھر انسان کو اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم تو باز آ جا اپنی نصیحتوں سے، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا۔ اس کے مقابلے میں باپ کے سامنے بےہودگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہنے لگے؟ قال السلام علیک، اچھا پھر بابا تیرا میرا رستہ الگ ہے، السلام علیکم۔ ہاں ایک بات ہے، چونکہ تو میرا باپ ہے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور کروں گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھ لے کہ یہاں پہ اللہ پھر بھی پابند نہیں، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود اللہ پابند نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بابا کے لیے استغفار کی تو اللہ نے منع کیا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی اور ایماندار کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کا قریبی عزیز بھی ہے اور اگر وہ مشرک مر گیا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگے۔ اللہ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ ابراہیم کا باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کے سبب تھا، جب پتہ چل گیا کہ اللہ نے اسے دشمن قرار دے دیا انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کیا امتحان نہیں ہے کہ باپ کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے؟ اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اب اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ یہی چیزیں ہیں جو اللہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا پیار اپنے باپ کے ساتھ زیادہ ہے یا میری ذات کے ساتھ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حکومت وقت ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کلیش مجھے بھاری پڑے گا، مہنگا پڑے گا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا مجھے یہ بات اتنی پیاری لگی ابراہیم علیہ السلام کی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کفر اور اسلام کے اندر جھگڑا کرنا خوبصورت عمل ہے کہ ایک شخص غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دن کو رات کہہ رہا ہے، توحید کو شرک کے ساتھ بدل رہا ہے، ایسے انسان کے ساتھ پیار کرنا یہ خباثت کی علامت ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ اور اللہ نے کہا الم ترا، کیا دیکھا ہے تو نے، حاج ابراہیم، جھگڑا کیا ابراہیم نے، فی ربہ، اپنے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اپنے ملک کے بادشاہ سے۔ اور پھر بادشاہ کہتا ہے میں رب ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ رب ہے۔ بھائی تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا میرا رب زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ بادشاہوں کے دماغ پاگل ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک پھانسی کی گھاٹ میں انسان پھانسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کو چھوڑ کے کہنے لگا لو جی یہ موت کا متمنی موت کے انتظار میں بیٹھا تھا، میں نے چھوڑ دیا اور ایک آزاد آدمی کو پکڑ کے اس کی گردن اتار دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے یہ پاگل اس طرح نہیں سمجھے گا، کہنے لگے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے لا کے دکھاؤ۔ بندہ تو پکڑ کے مار لیا اور چھوڑ لیا، اب سورج کو نکالو، میرا رب نکال رہا ہے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر پریشان ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں، اور یقینی بات ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اللہ ہی وہ طاقتور ذات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں کہ انسان
اس وقت ترقی کی معراج پہ پہنچا ہوا ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, بہت بڑے بڑے دعوے روزانہ سننے میں آتے ہیں. جگر کی پلانٹیشن ہو رہی ہے, گردے تبدیل ہو رہے ہیں, دل بدلا جا رہا ہے, اور دل کی نالیاں جو ہے تبدیل, بائی پاس آپریشن ہو رہے ہیں, دماغ کی شریانوں کو, پھٹی ہوئی شریانوں کو سیا جا رہا ہے. انسان کو بچانے کے لیے کتنے تردد ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت تک انسان بچتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو, جب اس کی طرف سے حکم آ جائے تو وہ کہتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اے دنیا کے سارے انسانوں اپنی ساری ٹیکنالوجی لے کے آ جاؤ, میں اس بندے کی جان نکالنے لگا ہوں, واپس پلٹا کے دکھا دو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اس سے پہلی آیت میں کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب کسی کی جان یہاں پہ اٹکتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو, اور میں تم سے زیادہ قریب وہاں موجود ہوں. فلولا اذا بلغت, سورۃ واقعہ اس کا آخری رکوع اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے, تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, تمہارا کوئی رب نہیں ہے, کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے, ترجعونها ان کنتم صادقین, میں اس کی جان نکال رہا ہوں, تم واپس پلٹا کے دکھا دو. اور جو چیز انسان کے بس میں نہیں آتی, پھر وہ دنیا کا بدترین کافر کیوں نہیں ہے, وہ کہتا ہے بس اب ہمارے بس میں نہیں ہے, اب اس کو پکارو جس کو تم رب کہتے ہو. تو کیوں نہ ہم پہلے ہی اس رب کو پکار لیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا. تو بادشاہ کے بعد پھر وہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا. آپ دیکھیں ار سے نکلتے ہیں, شام میں پہنچتے ہیں, فلسطین وہیں پہ بھی نہیں رہنے دیا جاتا, مصر جاتے ہیں, مصر بھی نہیں معاملہ ہوتا, مکہ مکرمہ میں اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں. زندگی کا کون سا لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو سکون کا وقت میسر آیا ہو. اور اس کے بعد سب سے بڑی قربانی اللہ نے وہ مانگ لی جو انسان تصور سے بھی کانپ جاتا ہے, جس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں قربانی کریں گے. انشاءاللہ وہ اتنی عظیم قربانی ہے, وہ کیسے ہوئی, اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہاں یہ چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اگر اللہ انہیں آزما سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر ماں یا باپ میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہماری تب معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان بھی اپنی نہیں رہتی, ہمارے ذہن میں سوچیں بھی غلط آنی شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیا آخر دنیا سے جانا نہیں ہے کسی نے؟ اگر کوئی بہن بھائی بیٹے کا معاملہ ہو جاتا ہے, کیا ہم نے نبی کریم کی زندگی کو نہیں دیکھا ہوا؟ آپ ایک دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے, آپ جیسا انسان نہ پہلے اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنائیں گے. کیا آپ کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں نہیں فوت ہو گئی تھی؟ کیا آپ دنیا میں تشریف جب لائے تھے آپ کا باپ اس وقت دنیا میں نہیں تھا؟ آپ ابھی چھوٹے سے بچے تھے تو آپ کی ماں بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئی. جب ابھی اشد ضرورت تھی دادا جی بھی دنیا سے چلے گئے. یہ ساری کیفیتیں اگر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتی ہے تو ہم کیا کس باغ کی مولی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, اللہ نے عزت اسی رستے میں رکھی ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں, وہ آسانی کے ہیں یا تنگی کے, وہ فراوانی کے ہیں یا تنگ دستی کے, وہ صحت کے ہیں یا بیماری کے, ہر حالت میں
ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی ان دونوں نبیوں کا طریقہ تھا. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن علی کل حال. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اتنی تعریف اس کی کرتا ہوں. حمدن کثیرن، بہت زیادہ اس کی حمد بیان کرتا ہوں. مبارکن، وہ بابرکت ذات ہے. علی کل حال، میں یہ نہیں دیکھتا میرے لیے تنگی ہے یا آسانی، ہر حالت میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور جو شخص ان کلمات کو کسی مصیبت کے وقت بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پھر یقین مانیے کسی وقت بھی اسے فراموش نہیں کرتے. کہ انسان تکلیف کے وقت بھی یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا تھا، تو نے لے لیا، میں بھی تیرا ہوں، مجھے بھی لے سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے شخص کے پاس جاتے کہ جس کا کچھ چھن گیا ہے، باپ، بھائی، بیٹا، آپ اسے کہتے ان للہ ما اخذ، جو کچھ تجھ سے لیا گیا ہے وہ اللہ کا تھا. وللہ ما عطا، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی اس کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ. حضرت معاذ بن جبل کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ گورنر، یمن کے گورنر تھے. آپ نے ایک خط لکھوایا، اس میں یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں. آپ نے فرمایا معاذ، تیرے دکھ، تکلیف اور اذیت اور کرب میں رہنے سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا. تیرے رونے دھونے سے تیرا بیٹا واپس نہیں آئے گا. جو چلا گیا وہ چلا گیا. اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ. تو یہ یاد رکھیں، جب کسی قوم پہ، کسی خاندان پہ، کسی فرد پہ کوئی تکلیف یا آزمائش آتی ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ نے اس کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے. کسی نیک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی. کسی نے ان سے پوچھا کہ جو مصیبت آتی ہے ہم کیا سمجھیں کہ ہمارے لیے سزا ہے یا ہمارے لیے یہ آزمائش ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو کہنے لگے اگر تو اس نصیحت کے بعد، اس آزمائش کے بعد تم نے اپنے طرز عمل کو تبدیل کر لیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ابتلا و آزمائش تھی اور تجھے اللہ نے کامیاب کیا کہ تو نے اس سے نصیحت حاصل کی اور اپنا طرز عمل بدل لیا. تو اگر ایسا نہیں ہوا، اس آزمائش کے بعد بھی تیرا رویہ وہی ہے، تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے تجھے عذاب ہے. عذاب کے باوجود تجھے نصیحت کی توفیق نہیں ملی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ابتلا اور آزمائش آئی تھی، انہوں نے ہر سٹیپ میں کامیابی کے ساتھ پورے نمبر حاصل کیے. اور اس کا رزلٹ جب اللہ نے اناؤنس کیا تو وہ کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ابراہیم تو نے ہر امتحان کو کامیاب کر لیا، میں دنیا کے سارے انسانوں کا امام تجھے بناتا ہوں. اور آج دیکھو، دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ بیت اللہ، جب مسلمان وہاں جاتا ہے، جس کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز کی باری آتی ہے، کہاں پڑھیں؟ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تمہارے لیے جائے نماز مقام ابراہیم ہے، وہاں جا کے نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں، کیسی عزت ہے. 5000 سال گزر گئے، شاید ہمیں اپنے چچا زاد، مامو زاد، بیٹوں یا ان کی اولادوں کے نام نہ آتے ہوں، ان کے متعلق اتنی معلومات نہ ہوتی ہوں، شاید کسی دادے کو اپنے پوتے پوتیوں کے متعلق اتنی معلومات نہ ہو جتنا ایک مسلمان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے. شاید ہمارے بیٹے کا نام آئے تو فرط جذبات کے ساتھ ہمارے دل اتنا زیادہ نہ مچلیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نام آ جائے تو ہمارے دل میں ایک لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ ایمان کی وجہ سے ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے. تو میرے عزیز بھائیوں، 2 ہی شخصیات ہیں کائنات کے اندر جو ہمارے لیے لاہ عمل، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے.
ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور دوسرا اللہ نے بتایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ ہمیں آپ دونوں پاک باز مقدس اور مطہر شخصیات کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں، اب سب یہ بات جانتے ہیں کہ ملک کا بہت بڑا حصہ ایک آفت میں مبتلا ہے۔ آپ اپنے ان بے بس بھائیوں کے لیے دو کام ضرور کریں۔ ایک تو اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں بھی اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے آسانی کا رستہ کھول دے، اور اپنے لیے بھی یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی پیش بندی کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، وتحول عافیتک، اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے، وفجاءۃ نقمتک، اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں اچانک کوئی آفت ہمیں آن پکڑے، وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی مصیبت ٹال دے اور اس کا بہتر نعم البدل انہیں عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق تو نے دیا ہے اس پہ قناعت دے دے، وبارک لی فی، اور اللہ اس میں برکت عطا فرما دے، واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو چیز ہم سے چھن گئی، جو برباد ہو گئی، خراب ہو گئی، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دے۔ تو یہ ہر مسلمان کو چاہے وہ مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے نہیں ہوا، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اللہ تو ہم سب کے حق میں یہ قبول فرما لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں سے التماس بھی کروں گا اور یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے ادارے کے لیے کھالے نہیں لیں گے انشاءاللہ، آپ سلاب زدگان کو دیجئے۔ اسی طرح قربانیاں جو ہے آپ اگر 10 کرتے ہیں، 8 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، کوشش کریں کم سے کم آپ اپنے گھر میں کریں، زیادہ سے زیادہ آپ اپنی قربانیاں سیلاب کے علاقوں میں بھیجیں، قربانیاں ہی کریں لیکن ان قربانیوں کو ان علاقوں میں بھیجیں جو اس وقت ایک روٹی کے لقمے کو ترس رہے ہیں، یہ انہیں ملنا چاہیے، کیونکہ کل تک جب وہ نہیں سیلاب آیا تھا وہ بڑی خوبصورت اور نعمتوں والی زندگی بسر کر رہے تھے، سب کچھ لٹ گیا، اور ایسے وقت میں اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو اللہ ہمیں بہت سی مصیبتوں سے انشاءاللہ بچا لیں گے۔ تو اس لیے میں التجا کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ یہ انشاءاللہ چل رہا ہے، چلے گا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، ہم انشاءاللہ اس دفعہ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ یہ سارا معاملہ سلاب زدگان کے ساتھ کریں، اور انہیں اس وقت اشد ضرورت ہے، ہماری ایک لقمے روٹی کی بھی انہیں اشد ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اور جو اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی مدد فرمائیں۔
ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے۔ لفظ ایسے لکھے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ ماجدہ رضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی یہاں اعتکاف بیٹھتے تھے، عبدالعزیز صاحب، بڑے نیک بزرگ تھے، یہ پرسوں وفات پا گئے ہیں۔ ان کے بچوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ کچھ بھائیوں نے اپنے معاملات اور اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سب مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ واقعہ ایک بچی کو ناجائز پنکھے سے لٹکا کر پھانسی دی گئی، ایسا اس کے لیے دعا کریں، قاتلوں کو گرفتار کروانے میں ہماری مدد کریں۔ میرے عزیز بھائی، پہلے بھی مجھ سے بات کی گئی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کا پروف دیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن اگر صرف الزام ہے تو خدا کے لیے ایک ادارے کو برباد نہ کریں۔ یہ ایک بہترین ادارہ ہے، بہت سی بچیاں اس کے چھت کے نیچے پڑھتی ہیں، اور کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو یہ معاملہ ہوا ہے، اور ایک بہترین ادارے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ذمہ داروں کا تعین فرمائیں، آپ نے جس وقت یہ بچی فوت ہوئی تھی اس وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انکار کیا تھا، اس کی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے آپ نے ایک بات کہی کہ اس بچی کے ساتھ برائی ہوئی ہے، پھر اس کی دلیل نہیں دی گئی، اب آپ نے کہا ہے کہ اسے پھانسی دے کے مارا گیا ہے۔ تو اگر اس کی آپ کے پاس کوئی معقول وجہ اور چیز ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن اگر آپ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کی بیٹی تھی، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہر کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، لیکن کسی پہ ناجائز اور ایسے بغیر کسی وجہ کے الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ ادارہ کوئی پروفیشنل ادارہ ہوتا تو یہ بات کہی جا سکتی تھی، اور وہ ادارہ ایک رفاہی ادارہ ہے، اور اس میں تقریباً 2000 سے بھی زائد بچیاں پڑھتی ہیں۔ میری خود بیٹیوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور میں اس بات کا شاہد ہوں، بلکہ اللہ عزیز الفقار صاحب کی قبر کو منور فرمائے، ان کے لیے آئندہ آسانی فرمائے۔ انہوں نے بے شمار مرتبہ وزٹ کروایا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں کسی مرد کی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے تو کسی فرد نے ایسا کیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ اسے اپنے انجام تک پہنچائے، لیکن خدا کے لیے آپ ادارے کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سی بچیوں کے سر پہ یہ چھت ہے، اور اس چھت کو قائم رہنا چاہیے۔ تو اگر کوئی غلط بات ہے یا کوئی غلط فرد ہے تو ہم اس کو نکالنے میں آپ کی پوری مدد کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس اس کا پروف ہے تو۔ جمعے کی نماز فرض کے بعد دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ مسجد نبوی میں دعا ہوتی ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے۔ دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کا رسول اللہ کی سنت میں کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی مسجد نبوی میں ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ وہ جو آپ لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں تو وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ دعا کے کلمات اذان اور اقامت کے درمیان ہوتے ہیں، نماز کے بعد نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد بات کرنی چاہیے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کریں۔ یہ نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں، آپ انہیں اذکار کو یاد کریں۔ وہ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد وہ اذکار کیا کرتے تھے، ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ماں اپنی اولاد پر تہمت لگائے، اس کی قسموں پر یقین نہ کرے تو اس کی بارے میں کیا بیان ہے؟
یہ بعض اوقات بعض خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں، وہ ایسی جذبات میں باتیں کرتی ہیں، تو یہ جذبات میں کی ہوئی بات کی حیثیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر کسی پہ برائی کا الزام لگانا ہو تو اس کے لیے 4 شہادتیں ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو برائی میں دیکھ لوں، آپ نے فرمایا 4 شہادتیں لاؤ۔ اس نے کہا میں شہادت ڈھونڈوں گا یا اس کو قتل کروں گا؟ آپ نے فرمایا تجھ سے غیرت مند میں ہوں، مجھ سے غیرت مند اللہ ہے، جب تک تم 4 شہادتیں نہیں لاؤ گے سزا تمہیں ملے گی، اسے نہیں ملے گی۔ تو اس لیے کسی ماں کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو، باپ کو، خامد کو جب تک 4 ایسی شہادتیں موجود نہ ہوں جو خود بھی نیکی پہ عمل کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اس وقت تک اسے کوئی حد نہیں لگا جا سکتی، نہ اسے بدکار کہا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ المکرم رسالہ، اس میں قربانی کے مسائل، 10 ذی الحج کے فضائل و احکام، جمعہ کے دن نماز سے پہلے زوال ہے یا نہیں اس کے متعلق دلائل دیے گئے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا ابو بکر کے متعلق کیا تصورات رکھتے تھے، یہ ساری باتیں آپ کی معلومات کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اسے خریدیں گے تو یہ ایک تعاون ہوگا، جو نہیں خرید سکتے وہ ویسے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی، آپ کے مال، آپ کی عزتوں میں برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک من سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم اعتق رکابنا ورکاب آبائنا من النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔